اور اس جاری پانی کے چشمے کو جو ہر ایک کی ضرورت کے لیے بہتے رہنا چاہیے، بند لگا کے روک لیتے ہیں۔ جن چیزوں پر زندگی کا مدار ہے انہیں نوع انسانی کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے ان کو بند لگا کے روک لینا اور سمجھنا کہ ہم جو نماز پڑھ آتے ہیں تو فریضہ ادا ہو جاتی ہے۔ ویل للمصلین، تباہی ہے ان مصلین کے لیے۔ اندازہ لگائیے عزیزان من، جرم کیا ہے؟ یمنعون الماعون۔ جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہے ان کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے، اس پہ بند نہیں لگنا چاہیے۔ تو وہاں یہ بات بتائی تھی، یہاں ایک چیز اور بتائی ہے صاحب، اس پہ تو پوچھو نہیں، انسان آش کا رفتا ہے۔ یہاں کہا ہے فیہما عینان نضاختان۔ میں کیا سمجھاؤں، کیا بات کہہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ندی بہتی چلی جاتی ہے، رواں رہتی ہے، یہ بھی زندگی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بات اس سے شروع کروں جو مقصد ہے یا مثال سے شروع کروں بات۔ اسلام کی یہ بنیادی فلسفی ہے، انسانی زندگی ایک تو یہ مادی پیکر، فزیکل لائف، فزیکل باڈی اس کے اندر ہے، اس کی فزیکل ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، نہایت ضروری ہیں، زندگی اسی سے قائم رہتی۔ لیکن زندگی یہی نہیں ہے، یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ انسان میں ایک اور شے بھی ہے جسے اس نے اس کی ذات، اس کا نفس، اس کی خودی کہا ہے۔ مقصود بھی ذات اس انسان کی اپنی ذات یا اس خودی کی نشو و نما ہے، اس کا پختہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ اس سے انسانی ذات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، ارتقاء کے معنی ہوتا ہے اونچا بھی ساتھ ہوتے چلے جانا، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، یعنی یہ آگے بھی بڑھتی ہے اور بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ ذرا توجہ طلب بات ہو جائے گی۔ زندگی جوئے روان است تو رواں خواہد بود، یعنی اس کو یہیں ختم نہیں ہو جانا۔ سانس کے ساتھ انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اس کے جسم کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ زندگی نے اور آگے بھی جانا ہے۔ یہ ایک ندی ہے، جوئے روان است رواں خواہد بود، لیکن اس نے بلندیوں کی طرف بھی جانا ہے۔ اب ندی کی روانی میں بلندی نہیں ہوتی، روانی ہوتی ہے ساری۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ اس خدا کی دی ہوئی ذات ہے جو ذی المعارج ہے۔ ایک مثال کے اندر وہ یہ بات اتنی سمجھا گیا ہے۔ معارج سیڑھی کو کہتے، سیڑھیوں والا خدا۔ سیڑھی سیدھی بھی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف بھی لے جاتی ہے، جسے درجات کہتے ہیں نا، درجہ بلند ہے۔ وہ سیڑھی کا جو ایک ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا، پوڑیاں جنہوں کہتے ہیں، اسے درجہ کہتے ہیں۔ پھر بات اور یاد آ گئی، اس قوم کی زبان جو ہے وہی سیڑھی، جب اوپر کی طرف آپ چڑھتے ہیں تو وہ اس کے ڈنڈوں کو درجات کہتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو ڈنڈے وہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ درکات کہتے ہیں۔ زندگی نے سیدھے بھی جانا ہے، زندگی نے بلند بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ اس خدا کی زندگی ہے جو ذی المعارج ہے، سیڑھیوں والا خدا۔ واہ واہ! تو بلندی کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ اب ندی جو ہے
اس میں تو بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو سیدھی جا رہی ہے نا. فیہما عینان نضاختان، وہ چشمہ جو اپنے زور دروں سے فوارے کی طرح اوپر کو ابھرتا ہے. آہا، اب ارتقاء جو ہے انسانی ذات کا وہ اس کے اندر آ گیا. قرآن نے کہا یہ ہے حسن عمل کے متعلق 35/10 اگر آپ لیں گے. الیہ، آیت سامنے لے ہی لوں. جی ہاں، الیہ یصعد الکلم الطیب. کوئی بھی قرآن کی آیت کوئی لفظ لے لیجئے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جاس، وہ کہتا ہے یہیں کھڑا ہو جا، آگے نہ جا. کہتا ہے کہ جو خدا نے یہ قوانین دیے ہیں کلمت طیب، ان کے اندر بھی اس کی خصوصیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے کہ یہ اوپر کو اٹھتے جائیں. یہ بھی ہے، لیکن ان کے از خود اوپر کو اٹھنے کی رفتار بڑی سست رفتار ہوگی. والعمل الصالح یرفعہ. عزیزان مان عربی جاننے والے جائیں، یہ یسعدو اور یرفعو دو لفظ ہیں جس دونوں کے معنی اوپر جانا ہے. یسعدو ہے کہ جو اپنے زور دروں سے خود اپنے زور دروں سے اوپر جاتا ہے. یرفعو تمہارے یہ خود خدا کے قوانین کے اندر صلاحیت ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے، یہ اپنے زور دروں سے اوپر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ جماعت مومنین کا عمل صالح شامل ہو جائے تو بڑی تیزی سے یہ اوپر چلے جائیں گے. مقصود اس میں رفعت ہے، بلندیوں کی طرف جانے کا ہے، اوپر جانے کا ہے. تو اب دو باتیں ہو گئیں کہ زندگی نے رواں بھی رہنا ہے، لیکن اگر وہ صرف رواں ہی رہتی ہے تو اس میں بلندی نہیں ساتھ آتی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بلند بھی ہونا ہے. عینان جاریان کہا تو اس کے معنی ہوا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بہتا ہوا چلا جائے گا، بند نہیں لگیں گے. یہاں کہا عینان نضاختان، وہ چشمے جو اپنے زور دروں سے فوارے کی طرح اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر اسی بار بار اقبال آ جاتا ہے، عجیب نگاہ تھی اس شخص کی ان چیزوں کے اوپر، اور پھر انداز بیان اس کا بھی جواب نہیں. یہ بڑے غور سے سننے کی چیز ہے اس کی، کتنی بڑی چیز کہہ گیا. یہ آب جو کی روانی، یہ ہم کناری خاک. میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ. روانی تو ہو لیکن مادے کی ساحلوں کے اندر اگر وہ محصور ہے، محدود ہے، مقید ہے زندگی رواں تو ہوگی. لیکن عزیزان مان غور طلب ہے، کتنی قدرت تھی اس شخص کو بات کہنے کی. یہ آپ جو کی روانی، لیکن یہ ہم کناری خاک. میری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ، ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ. اے جوان عزیز، بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ. ادھر نہ دیکھ. انسانی زندگی کی یہ جوئے رواں جو مادے کی ساحلوں کے اندر مقید چلی جائے، کہا ٹھیک ہے پوری زندگی تو یہ ہوگی، چلی جائے گی یہ، لیکن یہ تو میٹیریل ورلڈ جو آپ تمہاری اس کے ساحلوں میں گھری ہوئی ہے، مقید ہے. اس میں وسعت نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں بلندی نہیں پیدا ہو سکتی. پھر دیکھیے انشار کو، یہ آپ یوں کی روانی، یہ ہم کناری خاک.
میری نگاہ میں